انشاءاللہ کل سے فجر کی جماعت 5:50 پہ ہوگی، 55 منٹ پر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ، نماز کا بیان۔ گزشتہ سنیچر کو نماز کے تعلق سے مختصر طور پہ اس کی مشروعیت، یعنی اس کے فرض ہونے کی کیا دلیل ہے، اس کی فضیلت اور اس کے متعلق اور دیگر چیزوں کے احکام، کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو کیا گناہ اس کے اوپر واجب ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں مختصر انداز میں بیان کی گئی تھیں۔ اب آج سے انشاءاللہ کتاب الصلاۃ کا تذکرہ ہوگا۔ اس میں بھی میں سوچ رہا تھا کہ چونکہ نماز کی فرضیت اسراء اور معراج کے واقعے سے ہوئی تھی، اس لیے پہلے معراج کا واقعہ بیان کر دوں، لیکن پھر امام بخاری سوچا کہ امام بخاری کہیں نہ کہیں انشاءاللہ وہ اس کا تذکرہ کریں گے، لہٰذا ہم ڈائریکٹ اپنے اس پہ آ جائیں، موضوع پہ، تو زیادہ بہتر ہے۔ پہلا باب کتاب الصلاۃ کا یہ، کیف فرضت الصلوات فی الاسراء، اسراء میں نمازیں کیسے فرض کی گئیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے ابو سفیان نے، جو ہرقل کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سارے خطوط لکھا تھا مختلف بادشاہوں کو، اس میں ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا ان کو بھی لکھا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ حدیث اسی بخاری کے کتاب العلم میں وہ گزر چکی ہے۔ اس میں ہرقل نے ابو سفیان کو بلایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری معلومات حاصل کی تھیں، تو فقال، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، یا امرنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ والصدق والعفاف۔ اس وقت ابو سفیان اسلام نے کہتے کہ نبی، وہ جو نبی ہیں وہ ہم کو حکم دیتے ہیں نماز کا اور سچ بولنے کا، والعفاف، اور پاک دامنی کا۔ اس کے بعد وہ پہلی حدیث امام بخاری اپنے استاد یحییٰ ابن بکیر سے، وہ امام لیث سے، اور یہ یونس سے، اور یہ ابن شہاب الزہری سے، اور یہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کان ابو ذر یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فورج عن سقف بیتی وانا بمکہ، جب میں مکے میں تھا تو میرے گھر کی چھت جو ہے وہ چاک کر دی گئی، توڑ دی گئی، ہٹا دی گئی۔ فنزل جبریل، اور پھر اس گھر کی چھت سے جبریل السلام نازل ہوئے۔ ففرج صدری، اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 2 مرتبہ چاک ہوا۔ پہلی مرتبہ تو اس وقت جب آپ اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ تھے، اس وقت آپ کی عمر 4 یا 5 سال تھی، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبریل السلام آئے اور آ کے انہوں نے آپ کے سینے کو چاک کیا اور اس میں سے دل نکالا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اور پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اندر رکھ کے اس کو سی دیا۔ دوبارہ اسراء اور معراج کے واقعے سے پہلے، اسراء اور معراج کا واقعہ اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن صحیح جو قول ہے، سب سے زیادہ صحیح، جو تمام حدیثوں کو اور تمام شواہد کو سامنے رکھے ہیں، کہ ہجرت سے کچھ پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس وقت بھی اسراء اور معراج کی تیاری سے پہلے آپ کے سینے کو پھر چاک کیا گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ جب جبریل السلام نے آپ کے سینے کو چاک کیا، ثم غسلہ بماء زمزم، پھر آپ کے سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ ثم جاء بطشت من ذهب، پھر ایک سونے کے تشتری پلیٹ میں وہ لایا گیا، اور وہ سونے کا پلیٹ میں جو ہے حکمت اور ایمان بھری ہوئی تھی۔
سونے کے پلیٹ میں حکمت اور ایمان بھرے ہوئی تھی. فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي, اور پھر اس حکمت اور ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اونڈیل دیا گیا. ثُمَّ أَطْبَقَهُ, پھر اس کو سل دیا گیا. ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي, پھر جبرائیل السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا. فَعَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا, پھر آپ کو لے کے آسمان دنیا پہ گئے. اب لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا جو اسراء کا واقعہ شروع ہوا تھا یہ بیت المقدس سے شروع ہوا تھا. یہاں سے براق پہ لے کے بیت المقدس گئے, وہاں آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی, اور پھر وہاں سے آپ کا سفر آسمان کا شروع ہوا تھا. تو یہاں پہ یہ تذکرہ تو نہیں, لیکن شرم یہ کہ انہوں نے اختصار کے طور پہ اتنا یہ لکھ دیا ہے, اور اصل میں ان کو یہ بتانا امام بخاری کا مقصود یہ تھا کہ جب یہ گئے اور جا کے وہاں پہ نماز فرض کی گئی تو اس واقعے کو یہ بیان کرنا چاہتے, اس لیے زیادہ اس پورے واقعے کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا. پھر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما جئت الى السماء الدنيا, جب میں آسمان دنیا پہ پہنچا تو قال جبریل لخازن السماء, جبریل السلام نے جو آسمان دنیا کے دروازے پہ نگہبان تھے ان سے کہا افتح, آپ کھولیے دروازے کو. قال من ھذا, تو انہوں نے کہا دربان نے کہ کون ہے. قال ھذا جبریل, تو انہوں نے کہا کہ یہ جبریل ہیں. اور قال هل معك احد, پوچھا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہیں, تو کہا کہ ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا کہ کیا ان کو اجازت دی گئی آنے کی, تو کہا کہ ہاں. فلما فتح, پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا, علون السماء الدنیا, تو جبریل السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پہ چڑھے. تو انہوں نے کیا دیکھا, فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ, تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے دائنی طرف ایک جھنڈ ہے, جھنڈ گروہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کا, اور بائیں سائڈ بھی ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پورا گروہ ہے. اور اس کے بعد اذا نظر قبل یمینہ ضحک, تو جو آدم علیہ السلام جو آدمی تھے وہ جب اپنے دائنے سائڈ دیکھتے تو مسکرا دیتے, ہنس دیتے, اور جب اپنے بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے, بکا. وقال, پھر انہوں نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح, ویلکم, خوش آمدید نیک نبی کو اور نیک بچے کو. یہ آدم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. قلت لجبریل, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانتے تھے, انہوں نے جبریل السلام سے کہا من ھذا, کون ہے یہ. دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب رہتے تو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی, خود ہی پتہ چل جاتا کہ ہاں یہ آدم علیہ السلام ہے. تو جبریل السلام نے ان سے کہا ھذا آدم, یہ آدم ہیں. وَھَذِهِ الْأَسْوَدَ, اور یہ جو جھنڈ ان کے دائیں اور بائیں دکھائی دے رہا ہے یہ نسیم و بنی ہے, یہ ان کے اولاد کا جھنڈ ہے, بنی آدم کا. فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ, جو دائنی طرف ہیں یہ جنتی لوگ ہیں, اور جو بائیں طرف ہیں یہ جہنمی لوگ ہیں. لہذا جب وہ اپنے دائنی طرف دیکھتے ہیں جنتی لوگوں کی طرف تو یہ ہنس دیتے ہیں, اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں. یہاں تک کہ پھر ان کو لے کے دوسرے آسمان پہ جبرائیل السلام گئے, اور پھر وہاں بھی آسمان کے دروازے کے نگہبان سے جو وہاں گیٹ پہ تھے ان سے کہا افتح, کھولیے. تو فقال له خازنها, اس نگہبان نے ان سے وہی کہا جو اس سے پہلے آسمان پہ کہا تھا. تو پھر انہوں نے جواب دیا اور ان کے لیے دوسرا آسمان بھی کھولا گیا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فذکر انہ وجد فی السماوات, کی آسمانوں میں ان کو آدم علیہ السلام ملے, ادریس علیہ السلام ملے, موسیٰ علیہ السلام ملے, عیسیٰ علیہ السلام ملے, ابراہیم علیہ السلام ملے. یہ تمام انبیاء جو ہے نا ملے, لیکن اس کا ذکر یہاں پہ انہوں نے نہیں کیا کہ کون نبی کس آسمان پہ تھا. لیکن دوسری حدیثوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ کس آسمان پہ کس نبی سے ملاقات ہوئی تھی. جب آپ کے پاس معراج کا واقعہ تفصیل سے آئے گا تو بالکل صحیح سند حدیثیں موجود ہیں کہ کس آسمان پہ کس نبی سے ملاقات ہوئی تھی. بہرحال ولم یثبت کیف منازلهم غیر انه ذکر انه وجد آدم فی السماء الدنیا. ہاں انہوں نے صرف یہی تذکرہ کیا تھا کہ آسمان دنیا پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور ابراہیم علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر. یہاں پہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی تھی. حالانکہ جو سنن اربعہ کی, ابو داؤد کی, ترمذی کی, نسائی کی, ابن ماجہ کی احادیث ہیں
اور جو دیگر حدیثیں ہیں اس سے یہ ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پہ ملاقات ہوئی تھی. اور سیر اور مغازی کے یعنی سیرت کی کتابیں لکھنے والے ہیں اور اسراء اور معراج پہ جن لوگوں نے تذکرہ کیا تفصیلی اور تحقیق سے, انہوں نے اسی چیز کو تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کے یہی صحیح ثابت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر تھے. جب ہم اسراء اور معراج کے معاملے پہ بحث کریں گے تو اس کو بتائیں گے کہ یہاں پہ کیوں چھٹا ہے اور صحیح کس طریقے سے 7واں ہے. بہرحال قال انس, پھر انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فلما مر جبریل بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادریس, جب جبریل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کے ادریس علیہ السلام سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ مرحبا بن نبی, خوش آمدید ہو ہمارے نبی کے لیے, والاخ الصالح, اور نیک بھائی کے لیے. فقلت من ھذا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ قال ھذا ادریس, تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ادریس ہیں. ثم مررت بموسیٰ, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مرحبا بالنبی الصالح, نیک نبی کو خوش آمدید اور نیک بھائی کو خوش آمدید. پھر انہوں نے پوچھا کہ من ھذا, جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ موسیٰ ہیں. ثم مررت بعیسیٰ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ ہیں. پھر یہ ابراہیم علیہ السلام سے گزرے اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید. انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. پھر یہاں پہ ابن شہاب الزہری کہتے ہیں کہ ان سے ابن حزم نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابا حبہ الانصاری یہ دونوں فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم عرج بی حتی ظہرت لمستوى اسمع فیہ صریف الاقلام, پھر مجھ کو لے کے اتنی بلندی پہ چڑھے کہ میں اپنے کانوں سے قلم پین کی سرسراہٹ کو, لکھنے کی آواز کو میں سنتا تھا. یہ کس کے لکھنے کی آواز تھی؟ فرشتوں کے لکھنے کی آواز تھی. اسی بہت ساری حدیثوں میں صراحت سے تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن احکام کو بتاتے تھے اس کو فرشتے قلم سے اپنے کاغذ پہ لکھ لیتے تھے یا کسی چیز پہ بھی وہ نوٹ کرتے تھے. تو اس قلم کی لکھنے کی جو آواز تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, اسی کا یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں. پھر ابن حزم اور انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ, پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیا. فرجعت بذالک, 50 نمازیں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے, یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما فرض اللہ لک علی امتک, اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض 50 صلاۃ, اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرجع الی ربک, اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ جائیے. فإن امتک لا تطیق ذلک, اس لیے کہ آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے, اس کو ادا نہیں کر پائے گی. فراجانی فوضع شطرا, پھر میں پلٹ گیا اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک حصے کو معاف کر دیا, اس کو کم کر دیا. فرجعت الی موسیٰ, پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پلٹا تو میں نے کہا کہ وضع شطرا, اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک حصے کو معاف کر دیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا راجع ربک, اپنے رب سے رجوع کیجئے, دوبارہ جائیے, اس لیے کہ آپ کی امت اتنی بھی نہیں پڑے گی. فراجعت, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دوبارہ گیا اور پھر دوبارہ ایک حصہ اس کو کم کیا گیا. فرجعت الیہ, پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, انہوں نے کہا کہ دوبارہ آپ جائیے, اس لیے کہ آپ کی امت اتنی بھی نہیں پڑے گی. اور پھر میں دوبارہ گیا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کیا اور کہا کہ یہ 5 ہی وقت ہے لیکن ثواب جو ہے یہ 50 وقت کا ملے گا. دیکھیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے اور آپ کو ثواب ملے گا 50 وقت کی نماز کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا لا یبدل القول لدی, میرے یہاں باتیں بدلی نہیں جاتی ہیں, میں نے جو 50 وقت کہہ دیا تھا
میں اسی کا ثواب دوں گا۔ فرجعت الی موسیٰ، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ جائیے، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم 5 وقت کی، کیا ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو 1 وقت کی بھی نہیں پڑھتے، بہت سارے ایسے بد نصیب ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، بہت سارے ایسے ہیں کہ جو شاید عیدین کی بھی پڑھتے ہوں۔ فقلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استحییت من ربی، مجھ کو میرے رب سے شرم آئی۔ ثم انطلق بی، پھر جبرائیل السلام ان کو لے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وغشیہ الوان لا یدری، اور سدرۃ المنتہا کو بہت سارے رنگ برنگ چیزوں نے گھیر رکھا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہے، لا ادری ما ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ مختلف رنگ کیا ہیں۔ ثم ادخلت الجنۃ، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا۔ فاذا فیہا حبائل اللؤلؤ، میں وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ موتی کے ہار ہیں۔ واذا ترابها المسک، اور جو اس کی جنت کی مٹی ہے اس میں مشک کی سب خوشبو آ رہی ہے۔ اس سے بہت زیادہ سب تفصیل سے جو سیرت میں اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھا، جہنم میں کیا کیا دیکھا، اور بھی جو اس کی پوری تفصیل ہے اسراء اور معراج کے واقعے میں سب چیزیں آئیں گی۔ بہرحال یہاں اس حدیث سے بخاری کی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری امت پہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں جس کا پڑھنا ضروری ہے، جیسا کہ شنیچر کو بیان کیا گیا تھا۔ یہی وہ نماز ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، کسی بھی شکل میں، سوائے اس کے کہ آدمی پاگل ہو جائے یا اور کوئی شکل نہیں ہے اس کے معاف ہونے کی۔ آپ بیمار ہیں یا آپ سفر پہ ہیں، ہر حالت میں آپ کو یہ نمازیں پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس نمازوں کو قائم کرنے کی اور اس طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا ہے۔ اس لیے کہ آپ کو گھڑی گھڑی ہر مرتبہ بتایا گیا ہے کہ جہاں جہاں نماز کا تذکرہ آیا ہے وہاں نماز کو قائم کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ نماز کے قائم کرنے کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ نماز کو اس طریقے سے پڑھا جائے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، آمین رب العالمین۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ باب وجوب الصلاة فی الثياب وقول اللہ تعالی خذوا زینتکم عند کل مسجد ومن صلی ملتحفا فی ثوب واحد۔ اس چیز کا باب کہ نماز کے لیے ستر پوشی واجب، کپڑا پہننا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے تم ہر سجدے کے وقت، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ اس سے مراد لباس ہے۔ ومن صلی ملتحفا فی ثوب واحد، اور اگر کسی شخص نے ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کے نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز جائز ہوگی۔ اور سلمہ ابن اقوا کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یزرہ ولو بشوکۃ، اگر ایک ہی کپڑا ہے، چادر ہے، تو وہ اس کو ٹانک لے گا۔ ٹانکنا جانتے ہیں؟ سوئی سے اس کو سی لینا۔ اگر اس کے پاس دھاگا اور سوئی نہیں ہے تو حدیث میں ولو بشوکۃ، چاہے وہ کانٹے ہی سے اس کو کیوں نہ وہ ٹانک لے۔ ومن صلی فی الثوب الذی یجامع فیہ ما لم یر اذن، اگر کسی آدمی نے اس کپڑے میں جس میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کیا تھا اس میں وہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، بشرطے کہ اس کپڑے میں ناپاکی نہ لگی ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اللہ یطوف بالبیت عریان، ننگا آدمی کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ جو آیت ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عورتیں پہلے کعبے کا طواف ننگی کرتی تھیں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ننگے طواف نہ کرو بلکہ کپڑا پہن کے طواف کرو۔ تو جب ننگے طواف کرنا منع ہے تو بدرجہ اولا آج میں تو کپڑا
اور زیادہ ضروری ہے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ کپڑا پہننا نماز کے لیے ضروری ہے اور نماز کی اہم شرطوں میں سے ایک شرط ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اور اس باب کے تعلق سے جو امام بخاری حدیث لاتے ہیں تو اپنے استاد موسیٰ ابن اسماعیل سے, اور وہ یزید ابن ابراہیم سے, اور یہ محمد سے, اور یہ ام عطیہ سے روایت کرتے ہیں. یہ فرماتی ہیں, یہ وہی حدیث ہے جو اس سے پہلے گزر چکی, امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین و ذوات الخدور, ہم کو حکم دیا گیا تھا کہ ہم حائضہ عورتوں کو اور پردہ نشین عورتوں کو عیدین کے لیے, عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے نکالیں. فیشہدن جماعت المسلمین, تو مسلمانوں کی جماعتوں میں وہ شریک رہیں. ودعوتہم, اور ان کی دعا, عیدین میں جو امام دعا مانگتے ہیں اس میں بھی وہ شریک رہیں. اور البتہ وہ جو اس میں جو حائضہ عورتیں رہیں گی, وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضَ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ, یہ نماز نہیں پڑھیں گی بلکہ نماز سے علیحدہ ایک طرف بیٹھی رہیں گی, اور جب نماز کے بعد امام خطبہ دیں گے اور دعا مانگیں گے تو اس خطبے کو سنیں گی اور دعا میں یہ شریک رہیں گی. قالت امرأۃ, ایک خاتون نے کہا, یا رسول اللہ اہدانا لیس لها جلباب, ہم میں سے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کے پاس چادر نہیں ہو تو وہ کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لتلبسها صاحبتها من جلبابها, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سہیلی کی چادر میں جو ہے نا لپیٹ کے وہ آئے. اگر اس کے پاس چادر نہیں ہے تب بھی یہ اس کے لیے عذر نہیں ہے. وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کی سہیلی اپنی چادر میں اس کو شریک کر لے اور وہ وہاں پہ لے کے آئے. دیکھیے حائضہ عورتیں اور جس کے پاس چادر نہیں ہے وہ, تو اب ہمارے پاس کون سا عذر بچا کہ ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کو اس جگہ آنے سے روکیں جہاں پہ آنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے. بہرحال امام بخاری یہاں پہ اس حدیث کو اس لیے لے کے آئے, یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے عورت کو چادر اوڑھ کے آنا مصلی میں شرط ہے, اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے اس کے لیے اپنی سطر کو ڈھانپنا ضروری ہے. مردوں کی سطر ٹخنے سے لے کے ناف تک ہے, ٹخنا اور ناف سطر میں داخل نہیں ہے, بلکہ یہ جو ران ہے اس کے بارے میں بخاری میں آئے گا, فخذ اس کو عربی میں کہتے ہیں, یہ سطر میں داخل ہے. اور عورتوں کا ہاتھ اور چہرہ یہ اس کو چھوڑ کے بدن جو ہے نا اس کا ڈھکا ہوا رہنا چاہیے, یہ سطر. ان سب کا بیان آگے حدیث آئے گی, اس میں انشاءاللہ مکمل طور سے اور تفصیل بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان احادیث کو سمجھنے کی اور سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. باب عقد الازار علی القفا فی الصلاۃ, نماز میں گدی پر تہبند باندھنے کا بیان. گدی آپ لوگ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ گدی سر کے پیچھے حصے کو, جب ایک کپڑا رہے گا تو کل کی حدیث میں یہ بات گزری تھی کہ آدمی کو چاہیے کہ اس کو ٹانک لے. اگر اس کو کوئی دھاگا یا کچھ نہیں ملتا ہے تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا تھا وَلَوْ بِشَوْكَةٍ, چاہے وہ کسی کانٹے ہی سے کیوں نہ اس کو ٹانک لے, تاکہ یہاں سے لے کے نیچے تک کی اس کی سطر پوشی ہو جائے, پورا اس کا بدن ڈھک جائے. اسی چیز کا باب ہے یہ. اور ابو حازم نے سہل سے روایت کیا ہے, صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی زرہم علی عواتقہم, لوگوں نے یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا, اور ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے کندھوں پر اپنی تہمت کو باندھ رکھا تھا, اوپر سے لے کے نیچے تک. تو کندھوں پہ انہوں نے باندھ رکھا تھا, تو کندھے سے لے کے نیچے تک ان کا ڈھک گیا. امام بخاری اپنے استاد احمد ابن یونس سے, وہ عاصم ابن محمد سے, اور یہ واقد ابن محمد سے, اور یہ محمد ابن منقدر سے روایت کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا ایک تہبند میں, جس کو کہ انہوں نے اپنی گودی پر باندھ رکھا تھا. یہاں پہ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِسْجَبِ, مسجب کہتے ہیں کھونٹی کو. ایسا نہیں کہ ان کے پاس اور کپڑے نہیں تھے, ان کے پاس اور کپڑے تھے, لیکن انہوں نے ان کپڑوں کو کھونٹی پر ٹانگ رکھا تھا. تو قال له قائل, ایک صاحب نے ان سے کہا, کہنے والے جو ہیں مسلم میں ان کی صراحت آئی ہے کہ یہ عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت تھے, اور ایک روایت میں ہے کہ سعید ابن الحارث تھے.
انہوں نے سوال کیا حضرت جابر بن عبداللہ سے کہ تصلی فی ازار واحد، آپ ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہیں، ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ فقال، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دیا، انما صنعت ذلک لیرانی احمق مثلک، میں نے ایسا اس لیے کہا ہے تاکہ تمہارے جیسا احمق بیوقوف آدمی اس کو دیکھ لے۔ وَأَيُّنَا، اور پھر جب وجہ بیان کرتے ہیں کہ وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانْ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم میں سے کس کے پاس 2 کپڑے ہوا کرتے تھے؟ ہم میں سے اکثر صحابہ کے پاس تو صرف ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اور یہاں میں نے اس لیے یہ کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر کسی کے پاس آج بھی صرف ایک کپڑا ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی، وہ دوسرے کپڑے کا اس کے انتظار میں اپنی نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ اسی باب کے تحت دوسری حدیث امام بخاری اپنے استاد مطرف ابو مصعب سے، اور یہ عبد الرحمن ابن ابی المولا سے، اور یہ محمد ابن منقدر سے روایت کرتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ کو دیکھا یصلی فی ثوب واحد، کہ وہ صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ پھر انہوں نے فرمایا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں امام بخاری کے استاد سے لے کے اور آخر تک سب لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں، سب کے سب مدنی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا باب ہے، باب الصلاۃ فی الثوب الواحد ملتحفا بہ، اس چیز کے بیان میں کہ ایک کپڑا بدن پر لپیٹ کر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں اپنی حدیث میں کہ الملتحف، ملتحف کس کو کہتے ہیں؟ المتوشع، متوشع کو، متوشع کس کو کہتے ہیں؟ پھر وہ خود ہی فرماتے ہیں وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ، کہ اس چادر کو لے گا اور چادر کا ایک کنارہ، وہ اگر یہ دائیں سائڈ کا کنارہ ہے تو اس کو بائیں سائڈ رکھے گا، اور بائیں سائڈ کے کنارے کو دائیں سائڈ رکھے گا۔ اس طریقے سے وہ اپنی چادر کو لٹکائے گا اگر وہ ٹانکی ہوئی نہیں ہے تو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو امام بخاری وَهُوَ الْاِسْتِعْمَالُ عَلَىٰ مَنْكِبَيْهِ، پھر آگے اس کی مزید تشریح فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ ان کے دونوں کندھے جو ہیں یہ ڈھک جائیں گے۔ قال، پھر وہ فرماتے ہیں قالت ام ہانی، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا التحف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر نماز پڑھا، وخالف بین طرفی علی عاتقہ، اور اس کے دونوں کناروں کو اپنے کندھے پر رکھا اس شکل میں کہ اس کا ایک کنارے دوسرے کے مخالف تھا۔ اس باب کی دوسری حدیث امام بخاری اپنے استاد عبیداللہ بن موسیٰ سے، یہ ہشام ابن عروہ سے، یہ اپنے والد سے، اور یہ عمر ابن ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھا اور اس کے دونوں کناروں کو اپنے کندھوں پہ مخالف سمت پہ ڈال رکھا تھا۔ تیسری حدیث اس باب کے امام بخاری اپنے استاد محمد ابن مثنیٰ سے، یہ یحییٰ سے، یہ ہشام سے، اور یہ اپنے والد سے، اور یہ عمر ابن ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے اس چادر کے دونوں کناروں کو اپنے کندھے کے مخالف سمت میں ڈال رکھا تھا۔ امام بخاری دوسری حدیث میں اپنے استاد اسماعیل ابن ابی اویس سے روایت کرتے ہیں، اور یہ مالک ابن انس سے روایت کرتے ہیں، اور یہ ابی نضر سے، یہ ابی نضر جو تھے یہ مولا، یہ عمر بن عبیداللہ کے غلام تھے، اور یہ ابو مرہ سے روایت کرتے ہیں، ابو مرہ یہ ام ہانی کے غلام تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ام ہانی سے سنا۔ ام ہانی کون تھی؟ یہ ابو طالب کی لڑکی، صاحبزادی، یہ کہتی ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن۔ یہ فرماتی ہیں کہ ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، جب مکہ فتح ہوا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، فوجدته یغتسل، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں، وفاطمہ ابنته تسترہ، اور آپ کی صاحبزادی، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پردہ کیے ہوئے ہیں۔ قالت، تو انہوں نے کہا ام ہانی نے، فسلمت علیہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سلام کیا۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من هذه، کون ہے یہ خاتون؟ فقلت، تو میں نے کہا انا ام ہانی بنت ابی طالب، میں ابی طالب کی بیٹی ام ہانی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرحبا بام ہانی، ام ہانی کو خوش آمدید، ویلکم۔ فلما فرغ من غسلہ، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غسل سے فارغ ہوئے،
قام تو آپ کھڑے ہوئے، فصلی 8 رکعات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز پڑھا، ملتحفاً فی ثوب واحد اپنے بدن میں ایک کپڑا لپیٹ کر 8 رکعت نماز پڑھا۔ ان 8 رکعت کو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ چاشت کی نماز تھی، کچھ لوگوں نے کہا ہے، پہلے اس کو بیان کر چکے ہیں، کہ یہ مکہ کے فتح کے شکرانے کی نماز تھی۔ ہم لوگوں کی تفسیر میں یہ حدیث گزر چکی ہے، جب بنو اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ ادخلوا الباب سجداً، کہ تم فلسطین میں اپنے سر کو جھکاتے ہوئے جاؤ، تو اسی موقع پر اس حدیث کو میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سر جھکایا بلکہ 8 رکعتیں نماز پڑھا۔ فلما انصرف پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ان کی پوری ہوئی تو قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زعم ابن امی، میری ماں کے بیٹے نے دعویٰ کیا ہے، اس نے گمان کیا ہے۔ کون تھے ان کے ماں کے بیٹے؟ کون تھے فیروز؟ حضرت علی ابن طالب، جزاک اللہ خیر۔ انہ قاتل رجلا قد اجرتہ، کہ وہ ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں جس کو کہ میں نے پناہ دے رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں جن کو مہانی نے پناہ دے رکھی ہے میں ان کو قتل کروں گا۔ اور یہ کون ہے؟ فلان ابن حبیرہ، حبیرہ کے بیٹے فلان، ان کا نام نہیں لیا۔ حبیرہ انہوں نے جن کو پناہ دیا تھا یہ حارث ابن حسام تھے اور زہیر ابن ابی امیہ تھے۔ یہ حبیرہ ان کے شوہر کا نام ہے، ام ہانی کے، جس خاندان سے تھے یہ ان کے شوہر کے چچازاد بھائی تھے۔ یہاں راوی سے شک ہوا ہے یہ فلان ابن عم حبیرہ تھا۔ تو بہرحال ان دونوں کو انہوں نے ام ہانی نے پناہ دے رکھی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی، اے ام ہانی آپ نے جس کو پناہ دیا ہے ہم نے بھی اس کو پناہ دیا ہے، یعنی وہ ہماری پناہ میں بھی ہے۔ قالت ام ہانی وذاک ضحی، ام ہانی فرماتی ہیں کہ یہ آپ وسلم کی جو 8 رکعت نماز تھی یہ چاشت کی نماز تھی۔ اس کے بعد اس باب کی آخری حدیث کے امام بخاری اپنے استاد عبداللہ بن یوسف سے اور یہ امام مالک سے اور یہ ابن شہاب الزہری سے اور یہ سعید ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سوال کرنے والے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان الصلاۃ فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں مسئلہ پوچھا کہ کیا آپ کا مسئلہ ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولکلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر آدمی کے پاس 2 کپڑے ہوتے ہیں؟ یعنی اس تمام حدیثوں سے یہ ثابت ہوا کہ آدمی کے پاس اگر صرف ایک کپڑا ہے تو ایک کپڑے میں وہ نماز پڑھے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ وہ کس طریقے سے پڑھے گا۔ اس کو یہاں پہ اپنے کندھوں پہ یا اپنے گدی کے پاس یہاں پہ کرے گا، اگر لمبی چادر ہے تو مخالف سمت میں اس کے دونوں کناروں کو لٹکا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام حدیث کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، آج میں پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ کل جمعہ ہے اور جمعے کے بارے میں وہ جو مشہور حدیث ہے کہ پہلی گھڑی میں آپ آنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کو اونٹ کے قربانی کا ثواب ملے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا صلی فی الثوب الواحد فلیجعل علی عاتقہ، اس چیز کا باب کہ جب آدمی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے تو اس کے دونوں کناروں کو وہ اپنے کندھے پہ رکھ لے، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ امام بخاری اپنے استاد ابو عاصم سے، یہ مالک سے اور یہ ابی زناد سے اور یہ عبد الرحمن الاعرج سے روایت کرتے ہیں اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ شیء، تم میں سے کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے، تم میں سے کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے اور اس کی شکل ایسی ہو کہ اس کے کندھے پر کچھ بھی نہ ہو۔ یعنی اگر آپ کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے تو اگر اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کو یہاں سے لے کے نیچے تک یہ کر سکتے ہیں تو اس کپڑے کو
کندھے ہی سے کرنا ہے، نیچے سے صرف ازار تک نہیں، الا یہ کہ وہ کپڑا چھوٹا ہو، جیسا کہ آگے اس کے بیان میں الگ سے حدیث آئے گی۔ امام بخاری اپنے استاد ابو نعیم سے، یہ شیبان سے، اور یہ یحییٰ ابن ابی کثیر سے روایت کرتے ہیں، اور یہ اکرمہ سے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے یا میں نے پوچھا ہے ابو رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی فی ثوب، جس نے ایک فی ثوب واحد، جس نے ایک کپڑے میں نماز پڑھا، فلیخالف بین طرفیہ، تو اس کو چاہیے کہ اس کے دونوں کناروں کو کندھے پہ ڈالنے میں مخالفت کرے، یعنی دائیں کنارہ بائیں کندھے پہ رکھے اور بایاں کنارہ دائیں کندھے پہ رکھے۔ باب اذا کان الثوب ضیقا، اس چیز کا باب کہ اگر آدمی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور وہ تنگ ہے، چھوٹا ہے، تو کیا کرے گا؟ امام بخاری اپنے استاد یحییٰ ابن صالح، یہ قلع ابن سلیمان سے اور یہ سعید ابن الحارث سے یہ روایت کہتے ہیں کہ ہم نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نماز کے بارے، ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں سوال کیا، تو آپ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں نکلا، فجئت لیلۃ لبعض امری، پھر رات کو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کسی ضرورت کے تحت آیا، فوجدتہ یصلی، تو میں نے پایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، وعلیہ ثوب واحد، اور میری حالت ایسی تھی کہ میں نے ایک ہی کپڑا پہن رکھا تھا، فاشتملت بہ، تو اس ایک کپڑے کو میں نے اپنے اس پہ لپیٹ لیا، وصلیت الی جانبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں کھڑا ہو کے میں نماز پڑھنے لگا، فلما انصرف، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مس سورا یا جابر، سورا کہتے ہیں رات میں آنے کو، جیسے قرآن میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں لے کے چلی، تو مس سورا یا جابر، اے جابر رات میں کس وجہ سے آئے ہو، کیا ضرورت ہے، فاخبرتہ بحاجتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی ضرورت کے تعلق سے بتایا، فلما فرغت، پھر جب میں فارغ ہوا، مکمل ہوئی میری حاجت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما ھذا الاجتمال الذی رأیت، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں جو تم ایک کپڑے کو اپنے اوپر لپیٹے ہوئے ہو، استعمال کہتے ہیں کپڑے کو لپیٹنے پہ، قلت کان ثوب یعنی ضاق، میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا اور وہ تنگ ہو گیا تھا، تو میں کیا کرتا، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإن کان واسعا، تمہارے پاس اگر ایک ہی کپڑا ہے اور اگر وہ بڑا ہے، وسیع ہے، فلتحف بہ، تو تم اس کو جو ہے نا اپنے اوپر لپیٹ لو، وإن کان ضیقا، اور اگر کپڑا چھوٹا ہے اور تنگ ہے، فتزر بہ، تو تم اس کو لنگی جیسا باندھ لو۔ یہاں پہ بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ آئے تو رات کو آئے، سفر میں تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضرورت کو سنا، اور جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بیان سے واقع، فلما فرغت، جب میں فارغ ہو گیا، یعنی ان کی ضرورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا کبھی، کوئی یہ تھی ایک ہی کپڑا تھا اور وہ جس طریقے سے چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں لپیٹے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں کہا، اگر آدمی کے پاس چھوٹا کپڑا ہے اور یہ شکل نہیں بنتی جیسا کہ پچھلی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ وہ اپنے کندھے پر رکھے اور نیچے تک یہ کرے یا گدی کے پاس رکھے، تو اس کو وہ لنگی کی شکل میں کرے گا، لنگی پہ باندھنے میں کیا ہوگا کہ اس کا کندھا کھلا رہے گا، لیکن یہ مجبوری ہے، مجبوری کے ناطے ایسا کرنا جائز ہے، اگر آدمی کے پاس کپڑا ہے اور چھوٹا ہے تو مجبوری کے تحت وہ اس کو اوپر نہیں باندھے گا بلکہ لنگی کی شکل میں اس کو باندھ لے گا۔ اسی باب کی دوسری حدیث اور آخری، امام بخاری اپنے استاد مسدد سے، یہ یحییٰ سے اور یہ سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ حدثنی ابو حازم، ہم سے ابو حازم نے بیان کیا اور انہوں نے سہل سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ کان رجال یصلون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی ازورہم علی اعناقہم کہیۃ الصبیان، کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اس حالت میں کہ اپنی چادروں کو اپنے کندھے پہ باندھے ہوئے ہوتے تھے بچوں کی طرح،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کہتے تھے لا ترفعن رؤوسکن حتی یستوی الرجال جلوسا، تم اپنے سروں کو سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھانا جب تک کہ آدمی لوگ پوری طریقے سے اپنے سجدے سے اٹھ نہیں جائیں، اس لیے کہ ان کے کپڑے اتنے تنگ ہوتے تھے، اتنے چھوٹے ہوتے تھے، اور ایک ہی کپڑا ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی جو ہے سطر دکھ جائے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 5 وقتہ نماز میں بھی خواتین آتی تھی مسجدوں میں، یہ عیدین کا تذکرہ نہیں ہے، 5 وقتہ نماز کا ہے۔ اور صرف یہی حدیث نہیں، اس کے علاوہ بھی حدیث ہے ابو داؤد میں، صحیح ابن خزیمہ میں، مسند احمد میں، حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے بہت مشہور یہ حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کے بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو۔ ایک اور حدیث ہے جو مجھ کو یاد نہیں ہے کہ اگر رات میں تمہاری عورتیں مسجد میں آنے کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو تم ان کو مت منع کرو، تم ان کو اجازت دے دو۔ اب آج وہ شکل نہیں ہے کہ جو شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی کہ عورتیں مردوں کے پیچھے بچوں کی صف ہوگی، ان کے پیچھے عورتوں کی صف ہوگی۔ اب تو عورتوں کی الگ سے مسجد رہتی ہے، سب کچھ تمام چیزیں یہ رہتی ہیں، وہ آ سکتی ہیں۔ حالانکہ افضل یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن اگر وہاں پہ جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، کہیں کوئی درس ہے، اگر وہ مسجد میں آنا چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صاف یہ حدیث ہے کہ وہ مسجدوں میں آ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ عورتوں کی بہترین نماز وہ ان کے گھروں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان احادیث کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ باب الصلاة فی الجبۃ الشامیۃ وقال الحسن فی الثياب ينسجها المجوسی لم يرى به باسا وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول وصلى علي في ثوب غير مقصور۔ شامی جبہ میں نماز پڑھنے کے بیان میں، شام اس وقت فلسطین، جارڈن اور سیریا، یہ تینوں کا جو علاقہ ہے وہ پورا کا پورا شام کہلاتا تھا، اور اس وقت اس پہ غیر مسلموں کی حکومت تھی، تو غیر مسلموں کے کپڑے شامی جبہ، وہاں سے جبہ آتا تھا مدینے میں فروخت ہونے کے لیے، اور بہت مشہور ہو رہتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ اس کو پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ کافر ملک سے آیا ہے۔ تو حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فی الثیاب ینسجها المجوسی لم یرى به باسا، وہ کپڑا جس کو کوئی پارسی تیار کرے، بنے، تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بغیر دھلے ہوئے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اسلام اتنا تنگ نظر نہیں ہے کہ کسی کافر کے تیار کیے ہوئے کپڑے کو یا اس میں نماز پڑھنے کو کسی قسم کا اعتراض ہوگا۔ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کافر ملک سے یا کسی کافر بنا ہوا کپڑا، نیا کپڑا آئے تو آپ اس کو کیسا پہنیں؟ بظاہر اگر آپ کو اس میں کوئی نجاست نہیں دکھتی ہے، ناپاکی نہیں دکھتی ہے، تو بغیر دھلے بھی آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ جیسا کہ امام حسن بصری نے کہا کہ وہ پارسی کپڑے کو بغیر دھلے ہوئے استعمال کرتے تھے، اور معمر کہتے ہیں کہ میں نے زہری کو دیکھا کہ وہ یمن کے کپڑے آتے تھے اور بہت سارے چیزوں کے ساتھ اس میں جانوروں کی پیشاب سے بھی رنگ آ جاتا تھا، تو وہ بھی اس کو پہنتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ وصلی علی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کپڑے میں نماز پڑھا ہے جو بغیر دھلا ہوا تھا، نیا کپڑا تھا اور بغیر دھلا ہوا تھا، اس میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا۔ اب اس باب کے تحت امام بخاری جو حدیث نقل کرتے ہیں اپنے استاد یحییٰ سے، اور وہ معاویہ سے، اور وہ عامش سے، اور یہ مسلم سے، اور یہ مسروق سے، اور یہ مغیرہ ابن شعبہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ اس سفر کی وضاحت بہت سارے حدیثوں میں آئی کہ یہ غزوہ تبوک کا سفر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا مغیرہ خذ الاداوۃ، اے مغیرہ تم مشک لے لو، پانی کا جو برتن ہے اس کو لے لو۔ فاخذتها، تو حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو لے لیا، اور آپ فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے حتی توارا عنی، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوشیدہ ہو گئے، اتنی دور گئے یا الگ کسی جھاڑی میں چھپ گئے. فقضا حاجتہ، پھر وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو پوری کیا. وعلیہ جبۃ شامیۃ، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کا جبہ پہنے ہوئے تھے. فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اس آستین سے، کما کہتے ہیں آستین سے، نکالنے گئے، لیکن آستین تنگ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو نکال نہیں سکے. فاخرج يده من اسفلها، پھر کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نیچے سے اپنے ہاتھ کو نکالا، جبے کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے، نیچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو نکالا. فصببت علیہ، پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی ڈالا. فتوضا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، نماز کا وضو، اور اپنے موزوں پر مسح کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا. ظاہر بات ہے حدیث کا اور باب کا تعلق اس میں بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامی جبہ استعمال کیا اور پہنا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. دیکھیں اسلام کتنی چھوٹی چھوٹی تمام چیزوں کی جو ہے نا یہ وضاحت کر دیتا ہے. اور ابو نعیم جن کی حلیۃ الاولیاء مشہور کتاب ہے، ان کی ایک کتاب الصلاۃ بھی ہے، اس میں بھی یہ روایت کرتے ہیں کہ لا باس بالصلاۃ فی رداء الیہودی والنصرانی، پوری سند کے ساتھ وہ حدیث لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی کے چادر میں یعنی اس کے کپڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں یہ ہیں. باب و کراہیت التعری فی الصلاۃ وغیرہ، اس چیز کا باب کہ ننگے ہونے کے مکروہ ہونے میں، نماز میں ننگا ہونا، نماز کے علاوہ بھی ننگے ہونے کے میں، اس میں یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے، مکروہ ہے. اس چیز کے بیان میں یہ باب ہے. امام بخاری اپنے استاد مطر ابن الفضل سے، یہ روح سے، یہ زکریا ابن اسحاق سے، اور یہ عمرو ابن دینار سے روایت کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سنا، وہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ کعبے کے لیے پتھر اٹھا رہے تھے. جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت جو قریش پتھر اٹھا رہے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھوٹی تھی. تو آپ پتھر ڈھو رہے تھے تمام قریش. وہ علیہ ازارو، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند پہنے ہوئے تھے. فقال له العباس امه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم عباس نے کہا، یا ابن اخی، اے بھتیجے، لو حللت ازارک، اگر تم اپنی لنگی کھول کے اپنے کندھے پہ، جہاں پہ پتھر رکھتے ہو، پتھر کے نیچے کندھے پہ رکھ لو تو تم کو آرام مل جائے. جیسے ہم لوگ کیسا وزن اٹھاتے ہیں تو یہاں پہ آدمی سر پہ یا کندھے پہ کوئی کپڑا رکھ لیتا ہے. قال، یہ کہتے ہیں کہ فحلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لنگی کو کھول دیا. فجعلہ علی منکبیہ، اور اپنے کندھے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لنگی کو رکھ لیا. لیکن یہ رکھنا ہی تھا. فسقط مغشیا علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے. فما روی بعد ذلک عریانا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے. بہت ساری روایتوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لنگی پہنا دیا. بہرحال یہ تو طے شدہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اعلیٰ اخلاق کے سے متصف تھے، اور اعلیٰ اخلاق کی، بلند ترین اخلاق کی ایک بہت اچھی صفت ہے شرم اور حیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن سے جو ہے نا یہ صفت آپ تھی. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ستر پوشی تو کرتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں بھی کرتی ہیں، لیکن بعض لباس ایسے ہوتے ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود بھی کاسیات عاریات، لباس پہنے تو ہیں لیکن پہننا نہ پہننا دونوں برابر رہتا ہے. ہم کو دوسروں کی مشابہت نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں صاف صاف ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت کیا، ان کے جیسے چلا تو وہ انہی میں سے ہو گیا. اسلام اتنا تنگ نظر اور تنگ دل نہیں کہ کسی قسم کے لباس کو منع کرے، بھائی پینٹ نہیں پہن سکتے، شرٹ نہیں پہن سکتے. البتہ اسلام کے لباس کا جو اصول ہے، لباس زینت ہے، اچھا لگنا چاہیے، ستر پوشی پوری ہونی چاہیے، جو ٹخنے کا اور ان سب کا وہ اس کا اصول ہے وہ تمام مد نظر رہنا چاہیے. یہی چیز اس کی ہے. اس کے بعد جو دوسرا باب ہے اس میں اور وضاحت ہو جائے گی کہ اسلام میں لباس کی کوئی اس طرح سے قید نہیں. باب الصلاۃ فی القمیص، قمیص جو پہنتے اس میں بھی نماز ہو سکتی ہے. والسراویل، پیجامہ پہن کے نماز پڑھو. والتبان،
جانگیاں پہن کے، لیکن جانگیے کے ساتھ جو ہے نا قبا ہے، جانگیاں اور قبا دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے، صرف جانگیے سے آپ نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ اب امام بخاری اپنے استاد سلیمان ابن حرب سے، یہ حماد ابن زید سے، یہ ایوب سے، یہ محمد سے اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا عن الصلاۃ فی الثوب الواحد، کہ ایک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کلکم یجد ثوبین، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں؟ ثم سأل رجل عمر، پھر ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے دور میں سوال کیا، فقال، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذا وسع اللہ فاوسعوا، جب اللہ نے تمہارے اوپر وسعت دے دیا ہے، اب حالات بدل چکے ہیں، اللہ نے تم کو نواز دیا ہے، اپنی نعمت دے دیا ہے، تو تم ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندوں پہ دیکھے۔ بہت سارے آپ کے پاس کپڑے اور آپ صرف ایک چادر ہی، ایک لنگی لپیٹے ہوئے آ جائیں تو یہ نہیں ہے۔ آپ کو جیسا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت آپ اپنے بہترین اچھے کپڑے پہن کے آئیں، جب تنگی کا دور تھا نہیں تھا تو جواز کے لیے شکل ہے۔ اسی لیے حضرت عمر نے کہا کہ اذا وسع اللہ، اللہ نے آپ پہ فراخ دلی کیا ہے تو آپ بھی فراخ دلی کرو۔ جمع رجل علیہ ثیابہ، آدمی کو چاہیے کہ اپنے تمام کپڑوں کو جمع کرے۔ صلی رجل فی ازار، آدمی ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، فی ازار و ردائن، تہبند میں اور چادر میں، فی ازار و قمیص، ازار میں اور قمیص میں یعنی لنگی اور قمیص، فی ازار و قبا، اور ازار میں اور قبا دونوں ایک ساتھ میں پڑھ سکتا ہے، فی سراویل و ردا، پیجامے اور چادر میں، فی سراویل و قمیص، پیجامے اور قمیص دونوں میں ایک ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، فی سراویل و قبا، پیجامے اور قبا دونوں میں ایک ساتھ چوگا اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، فی تبان و قبا، جانگیاں چڈی اور قبا پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے، فی تبان و قمیص، اور جانگیاں اور قمیص یہ پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیے کہیں یہ تاکید نہیں کہ آپ نے چادر ہی پڑھو اور یہ سنت اور وہ سنت، جس ملک کا جو بھی لباس ہے، تمام جتنے اس وقت یہی سب لباس پہنتے تھے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، یہ سب قسم کے لباس بیان کر دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور صحابہ نے، آپ سب پہن کے پڑھ سکتے ہو۔ میں نہیں سمجھتا کوئی عالم جو ہے نا منع کرتا ہو سوائے اس کے کہ ان لباس کی شرطوں کو یہ کیا جائے، خاص طور سے عورتوں کو ہم گھروں میں تاکید کریں کہ وہ لباس کے معاملے میں جو ایسے نہ ہو جائیں کہ کاسیات عاریات رہیں۔ کاسیات کہتے ہیں لباس پہننے والی، یعنی وہ پہنے بھی ہوئے ہیں، اور عاریات کہتے ہیں ننگی، وہ ننگی بھی رہیں۔ یہ کسی بھی طریقے سے ہم کو زیب نہیں دیتا، اور اللہ نے اگر ہمارا سوال کر لیا، پوچھ لیا تو ہم سے جواب نہیں بن پڑے گا۔ اسی باب کی دوسری اور آخری حدیث امام بخاری اپنے استاد عاصم ابن علی سے، یہ ابن ابی ذئب سے، یہ زہری سے، اور یہ سالم سے، اور یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ما یلبس المحرم، محرم آدمی کیا پہنے گا؟ جو احرام باندھنے والا ہے، جس نے عمرہ یا حج کی نیت کیا ہے، وہ کیا پہنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلبس القمیص، قمیص نہیں پہنے گا، پیجامہ نہیں پہنے گا، ایک لباس اور برنوس ہوتا ہے، اس کو اردو میں اس کا معنی نہیں معلوم، وہ نہیں پہنے گا، اور نہ ہی ایسا کپڑا پہنے گا جس میں زعفران لگاؤ، زعفران کے عطر، ولا ورس، اور ورس بھی عطر کی ایک قسم ہے وہ لگاؤ، وہ بھی نہیں پہنے گا۔ فلم یجد نعلین، جس کے پاس جوتے نہیں ہوں، فلیلبس الخفین، وہ موزے جو چمڑے کے آتے ہیں وہ پہن لے، لیکن یہ ٹخنوں سے اوپر ہیں تو اس کو چاہیے کہ اوپر سے ولیقطعہما، اس کو کاٹ لے، حتی یکون اسفل من الکعبین، یہاں تک کہ وہ خف جو ہے نا اس سے نیچے ہو جائیں، اس سے اوپر وہ نہ رہیں۔ امام بخاری اس حدیث کو یہاں پہ کیوں لائے ہیں؟ اس حدیث کو لے کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جب احرام میں منع ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز میں یہ تمام کپڑے جو ہیں نا اس کا پہننا جائز ہے اور صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان احادیث کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی اور ان احادیث سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصلاۃ بغیر ردائن، اس چیز کا باب کی ایک کپڑے میں بغیر چادر کے نماز ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث اس سے پہلے دوسرے باب کے تحت گزر چکی ہے۔ امام بخاری اپنے استاد عبدالعزیز ابن اللہ سے، یہ ابن ابی الموالی سے، اور یہ محمد ابن المنکدر سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ کہ یہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے، وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ، اور
جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک کپڑا لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. ورداؤہ موضوع، ایسا نہیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کپڑا نہیں تھا، ان کا کپڑا، ان کی چادر وہیں پہ رکھی ہوئی تھی. دوسری روایت جو گزر چکی اس میں یہ لفظ تھا کہ کھونٹی پہ ان کے کپڑے ٹانگے ہوئے تھے. فلما انصرف، پھر جب حضرت جابر ابن عبداللہ نماز سے فارغ ہوئے، قلنا، ہم نے کہا، یا ابا عبداللہ، یہ ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ، اے ابی عبداللہ، تصلی ورداؤک موضوع، آپ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ آپ کی چادر یہاں پہ رکھی ہوئی ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں. احببت ان یرانی الجہال مثلکم، میں نے پسند کیا، میں نے چاہا کہ تمہارے جیسے جاہل لوگ مجھ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جان لو کہ کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہو، جیسا کہ دوسری روایت میں تھا کہ کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 کپڑے ہوا کرتے تھے. یعنی آدمی کے پاس اگر تنگی ہو، غربت ہو، افلاس ہو اور صرف ایک ہی کپڑا ہو تو ایک کپڑے میں نماز پڑھے گا. اگر کپڑا بڑا ہے تو کندھے سے لے کے نیچے تک لٹکائے رہے گا. کپڑا بالکل تنگ ہے جیسے آج کل کی لنگیاں ہوتی ہیں تو صرف نیچے سے باندھ لے گا، اوپر کا حصہ چھوٹا ہوا رہے گا. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ہکذا، پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. باب ما یذکر فی الفخذ، ران کے تعلق سے جو احادیث جو بیان آیا ہے اس کے تعلق سے بیان. ویروی عن ابن عباس وجرحد ومحمد ابن جحش عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفخذ عورۃ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، جرحد اور محمد ابن جحش سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفخذ عورۃ، ران عورت ہے، اس کو چھپانا چاہیے. وقال انس، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فاخذہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کو کھولا. حسرہ کہتے ہیں کھولنے کو. وحدیث انس اسند، اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث اس معاملے میں محمد یہ جو جرحد اور سے زیادہ قوی ہے. اسند کہتے ہیں کہ زیادہ اس حدیث کے روایت کے مقابلے میں قوی ہے، مضبوط ہے. وہ حدیث و جرحد احوت، البتہ جو جہوت کی حدیث ہے وہ احتیاط ہے، یعنی آدمی جو انہوں نے اس میں کہا کہ ران عورت ہے اس کو چھپانا چاہیے، تو اس میں دونوں مسلک پہ عمل ہو جائے گا، اس میں احتیاط ہے. حتیٰ یخرج من اختلافہم، اس حدیث پہ، جرحد کی حدیث پہ عمل کر کے تمام اختلافات سے بچا جا سکتا ہے. وقال ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں گھٹنوں کو چھپا لیا تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے. یہ حدیث مکمل طور سے تحاوی میں اور بہقی میں ہے، جس کا تذکرہ بھی آئے گا. وہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ تحاوی نے اور بہقی نے ابن جریج کے طریق سے اس کو نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک روز تھے اور انہوں نے اپنے کپڑوں کو اپنے رانوں تک سمیٹ رکھا تھا. وَضَعَ بین فخذے، دونوں رانوں تک. فدخل ابو بکر، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو آپ جو ہے نا بیٹھ گئے. اور اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اپنی ران کو کھولے ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے دونوں پنڈلیوں کو کھولے ہوئے. پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. اسی کے تعلق سے اس کا مختصر حصہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں گھٹنوں کو ڈھک لیا تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں پہ داخل ہوئے. اور حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں انزل اللہ علی رسولہ وفخذہ علی فخذی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران کے اوپر تھی. فثقلت علیہ، آپ کی ران مجھ پر بھاری پڑ رہی تھی. حتی خفت، یہاں تک کہ مجھے ڈر محسوس ہوا ان ترد فخذی، کہ میری ران ٹوٹ جائے گی. اس باب کی دوسری حدیث جو ہے امام بخاری اپنے استاذ یعقوب ابن ابراہیم سے، یہ اسماعیل ابن علیہ سے، اور یہ عبدالعزیز ابن صہیب سے، اور یہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے نکلے.
خیبر غزوے کا ارادہ تھا، جنگ کا ارادہ تھا. فصلینا عندها صلاۃ الغداۃ بغلس، پھر ہم جب خیبر کے قریب پہنچے تو ہم نے فجر کی نماز تاریکی میں پڑھی. دیکھیے انتہائی وضاحت سے غلس کا لفظ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز اجالا ہو جائے تب پڑھنا چاہیے، یہاں پہ یہ کہ تاریکی میں پڑھی. فرکب نبی اللہ ورکب ابو طلحہ وانا ردیف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوئے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی سواری پہ سوار ہوئے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وانا ردیف ہو ابی طلحہ تھا. ردیف کہتے ہیں کسی سواری کے پیچھے بیٹھنا، میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. فاجرا نبی اللہ فی زقاق خیبر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی گلیوں میں گئے. وَإِنَّ رُكْبَتَيَّ لَتَمُسُّ فَخِذَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے دونوں گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں کو ٹچ کر رہے تھے. ثم حسر الازار عن فخذه، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہبند کو اپنی ران سے ہٹا دیا. حتی انی انظر الی بیاض فخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کی سفیدی اور چمک کو دیکھ رہا تھا. فلما دخل القریۃ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر، اللہ اکبر خیبر برباد ہوا. انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، ہم جب کسی قوم کے بستی میں اترتے ہیں تو اس قوم کے ڈرانے والوں کی صبح بہت ہی خراب ہو جاتی ہے. قالها ثلاثا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا. اور پھر فرماتے ہیں وخرج القوم الى اعمالهم، پھر جب صبح ہوئی تو بستی والے اپنے کام کے لیے اپنے گھروں سے نکلے. فقالوا، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ محمد. قال عبدالعزیز اور بعض ہمارے ساتھی فرماتے ہیں والخمیس، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو خمیس کہتے ہیں فوج کو، جیش. قال فاصبناها انوطا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم نے اس غزوے کو صلح سے نہیں بلکہ جنگ کر کے جو ہے نا جیتا غزوہ خیبر کو. انوطن کہتے ہیں تشدد سے، یعنی لڑے تب ہم کو خیبر فتح ہوا. فجمع الصبی، پھر جتنے غلام تھے ان سب کو جمع کیا گیا. فجاء دحیۃ، پھر وہاں پہ دحیہ آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتنی جاریۃ من الصبی، ان غلاموں میں سے مجھ کو ایک لونڈی آپ عطا فرما دیجئے. قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فخذ جاریۃ، جاؤ اور ایک لونڈی لے لو. فاخذ صفیۃ بنت حوی، تو انہوں نے جو دحیہ تھے انہوں نے جا کے حوی کی صاحبزادی صفیہ کو لے لیا. فجاء رجل، تو ایک آدمی آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آتیت دحیۃ صفیہ بنت حوی سیدۃ قریظہ والنذیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نذیر اور قریظہ کے سردار حوی کی بیٹی صفیہ کو دحیہ کو دے دیا ہے. لا تصلح الا لک، یہ تو آپ کے علاوہ اور کسی کے لائق نہیں ہے. قال ادعوہ بہا، تو کہا کہ دحیہ کو اس لونڈی کے ساتھ بلاؤ. فجاء بہا، تو دحیہ اس لونڈی کے ساتھ آئے. فلما نظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو کہا کہ خذ جاریۃ من الصبی غیرہا، تم اس کے علاوہ کسی دوسری لونڈی کو لے لو. قال، پھر فرماتے ہیں راوی فاعتقها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور وہ تزوجہ، اور اس کے بعد آپ سے شادی کر لیا. فقال له ثابت، حضرت ثابت نے ان سے کہا یا ابا حمزہ، اے ابا حمزہ، ما اصدقها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کیا تھی؟ قال نفسها، تو کہا کہ ان کی جان، یعنی جو انہوں نے ان کو حضرت صفیہ کو آزاد کیا تھا تو ان کی آزادی ہی ان کی مہر تھی. اعتقها وتزوجها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور ان سے شادی کیا. حتی اذا کان بالطریق، یہاں تک کہ جب راستے ہی میں تھے، جہزتها لها ام سلیم، تو ام سلیم نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا، یعنی دلہن بنایا. فاہدتها له من اللیل، اور پھر رات کو آپ کے پاس ان کو بھیج دیا. فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلہا ہو گئے. فقال، پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان عنده شیء، جس کسی کے پاس کوئی چیز ہو فلیجیء بہ، تو وہ اس کو لے کر آئے. وبسط نطعا، اور نطع کہتے ہیں چمڑے کے دسترخوان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان کو بچھا دیا. فجعل الرجل یجیء بالتمر، تو کوئی آدمی جو ہے نا کھجور لے کر آتا. وجعل الرجل یجیء بالسمن، اور کوئی آدمی جو ہے نا گھی لے کر آتا.
وقال اور کہا کہ وحسبوا کا ذکر السویق کہ کچھ لوگ جو ہے نا انہوں نے ستو کا بھی ذکر کیا, کچھ لوگ ستو لے کر آئے. قال فحاسوا حیسن تو لوگوں نے ان تمام چیزوں کو ایک دوسرے میں حاس و حیسن کہتے ہیں ملا دیا, حلوہ بنا دیا. فکانت ولیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا. یہاں مسئلہ ہے کہ آپ اس حدیث کو لے کے آئے تھے, لمبی حدیث کو, ران کے تعلق سے. ران اس کو فخذ کو کہتے ہیں. یہ آدمی کی سطر, یہ گھٹنا اور ناف اس کے بیچ کا حصہ ہے. البانی صاحب نے اور تمام لوگوں نے اسی کو ترجیح دیا ہے. جہاں تک ران کا مسئلہ ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور بہت سارے علماء کے نزدیک ران سطر ہے. اکثر علماء کے نزدیک اس کو چھپانا چاہیے, لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک, ابو داؤد الظاہری کے نزدیک ران عورت نہیں ہے. ان کی حدیث یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو حدیثیں آتی ہیں اس میں سے کوئی صحیح نہیں ہے. اور یہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. لوگوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کے لیے خاص تھا. قول کو ہمیشہ ترجیح دی جائے گی, آپ کی بات کو ترجیح دی جائے گی آپ کے کام پر. آپ نے کہا الفخذ عورہ کہ ران عورت ہے تو ران عورت ہی رہے گی, اس کو چھپانا ہی. اور خود امام بخاری نے کہا کہ وہ احوط یہی ہے, زیادہ احتیاط یہی ہے کہ اس کو چھپایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ اس میں واضح ہو گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسائل کو ان احادیث کی روشنی میں اور صحیح احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ فجر کے تعلق سے اس میں مسئلہ بہت صاف صاف واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلس میں, اندھیرے میں نماز پڑھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کے تعلق سے یہی سنت تھی. لہٰذا تمام نمازیں اور خاص طور سے فجر اور عصر کو اول وقت ہی میں پڑھنا چاہیے. جن لوگوں کی صبح لیٹ ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ اپنی عادت بنا لیں کہ الارم لگائیں اور اول وقت ہی میں نماز پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے, آمین. عورتوں کے بارے میں بیان ہوگا کہ عورتوں کو کم سے کم کتنا کپڑا رہے گا تو ان کی نماز ہو جائے گی. اکرمہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کپڑا اس کے پاس ہے اور اس کے پورے جسم کی ستر پوشی کر دیتا ہے, پورے جسم کو چھپا دیتا ہے, تو لأجزأت ہو, تو ایک کپڑا اس کے لیے کافی ہوگا. امام بخاری اس باب کے تحت جو حدیث لائے ہیں وہ اپنے استاد ابو الیمان اور یہ شعیب سے اور یہ امام زہری سے روایت کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ان سے عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے. معه نساء من المؤمنات متلفعات فی مروطہن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری مومن عورتیں نماز میں حاضر ہوتی تھیں اور وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں. متلفعات لپٹی ہوئی ہوتی تھیں فی مروطہن, مروط کہتے ہیں اس چادر کو جو موٹی رہے اور جو عورتوں کے لیے خاص ہوتی تھی. ثم یرجعن الی بیوتہن ما یعرفہن احد, پھر یہ عورتیں اپنے گھروں کو لوٹتی تھیں اور کوئی ان کو پہچانتا نہیں ہوتا تھا. نہ پہچاننے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جیسا کل بھی میں نے بیان کیا تھا کہ فجر کی نماز غلس میں پڑھتے تھے, تاریکی میں پڑھتے تھے, اول وقت میں پڑھتے تھے. اور جمہور سے جو یہ ہے کہ عورت کے اوپر واجب ہے کہ عورت جو ہے وہ قمیص میں اور دوپٹے میں, اور ایک روایت میں ہے جس کو کہ ابو حافظ عبدالرزاق الصنعانی نے اپنے مصنف میں نقل کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ تصلی المرأۃ فی ثلاثۃ اثواب, عورت 3 کپڑوں میں نماز پڑھے گی. درع و خمار و ازار, قمیص میں اور دوپٹے میں اور ازار میں. تو یہ استحباب کے لیے, یعنی اگر ایسا کرتی ہے تو بہت زیادہ اچھا ہے. اگر اس کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے اور وہ ایک کپڑا اس کے پورے بدن کی ستر پوشی کرتا ہے, بدن کا مطلب یہ کہ سر سے لے کے پیر تک اس کا بال بھی نہیں دکھنا چاہیے, جیسا کہ امام البانی نے تمام المنہ میں اس کو نقل کیا ہے, تو وہ اس کی ایک کپڑے میں بھی اس کی نماز ہو جائے گی. وَلَوْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا, اگر عورت
یہ حدیث ہے کہ ایک ہی کپڑا اس کو لے لے، فتقنعت بہ، اور وہ اس کو اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ کپڑا اس کے لیے کافی ہو جائے، حتی لا یرا من شعرها شیء، یہاں تک کہ اس کے بال میں سے بھی جو ہے نا کچھ نہ دکھائی دے، تو اجزا عنہا، تو یہ ایک کپڑا بھی اس کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسرا باب ہے، باب اذا صلی فی ثوب له علام ونظر الی عالمها، اس چیز کا باب کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس میں نقش و نگار ہو، کچھ بنا ہوا ہو، کچھ تصویریں ہو، کچھ لکھا ہوا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وَنَظَرَ إِلَىٰ عَالَمِهَا، اور وہ نماز میں جو ہے نا اپنے اس نقش و نگار کو، کچھ جو بھی ڈیزائن بنی ہے یا تصویریں ہیں یا لکھا ہوا ہے اس کی طرف دیکھتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام بخاری اپنے استاد احمد ابن یونس سے، یہ ابراہیم ابن سعد سے، اور یہ ابن شہاب زہری سے، اور یہ عروہ سے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیصۃ لها اعلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چادر میں پہن کے نماز پڑھا جس پہ بہت زیادہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، لها اعلام، فنظر الی عالمها نظرۃ، آپ کی نظر اس نقش و نگار پہ ایک مرتبہ پڑ گئی، فلما انصرف، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهبوا بخمیصتی هذه الی ابی جہم، میرے اس خمیص کو، اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے کے جاؤ۔ یہ ابو جہم جو ہیں عبید اللہ، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ عامر بن حذیفہ القرشی العدوی، مشہور صحابی ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چادر تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کو قبول کیا اور اس کو پہن کے نماز پڑھا۔ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے نقش و نگار پہ پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کہا کہ میرے اس چادر کو لے کے جاؤ جنہوں نے تحفہ دیا تھا اور ان کو دے دو، اور پھر اس کے بعد فرمایا، جو آگے حدیث پوری پڑھ لیتے پھر تشریح کرتے، وَأَتُونِي بِأُمْبُجَانِيَةِ أَبِي جَہَم، اور ابو جہم جو مشہور صحابی ہیں ان کی امبجانی یا تو کسی شہر کی طرف منسوب ہے، نہیں تو حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ اس موٹی چادر کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی نقش و نگار، کوئی پھول پتی، کوئی تصویر، کچھ بھی نہیں بنا ہوا ہو، اس کو لے کے آؤ جو سادی ہو۔ فَإِنَّهَا، اس لیے کہ جو پہلی والی چادر انہوں نے مجھ کو ہدیہ دیا تھا، الحتنی، اس نے مجھ کو غافل کر دیا تھا، آنفاً ابھی ان صلاتی، میری نماز سے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہدیے کو ان کا دل نہیں توڑنا چاہا، اس لیے ان سے کہا کہ تم میرے پاس وہ دوسری جو سادی چادر ہے اس کو لے کے آؤ۔ یہ حدیث، اس پہ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ آج کل جس طرح کا فیشن چل پڑا ہے مسجدوں میں، اولاً تو لوگ بہت سارے مصلاحی یا مسجدوں کے قالین یا سامنے اس قسم کے آلات لگا دیتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کی نگاہیں اڑ جاتی ہیں اور وہ اپنی نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ ہماری نمازیں صحابہ کی طرح تو نہیں ہیں، ظاہر بات ہے وہ بہترین لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا تھا، ان کا ایمان ہم سے کہیں بہتر تھا۔ آج کے اس دور میں جب کہ ہمارا ایمان کافی کمزور ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اتنی زیادہ کوشش کریں تمام معاملات میں تاکہ ہماری نمازوں میں اس طریقے سے خشوع اور خضوع آئے، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہماری خشوع اور خضوع کو جو ہے نا وہ ختم کر دے۔ اس میں سے بہت ساری چیزیں ہیں، چاہے وہ مصلی ہو یا ہم میں سے کسی کا کوئی اس طرح کا کپڑا ہو جو کہ اگر ہمارے خشوع و خضوع کو نہیں وہ ختم کرتا، تو جو اس کے پیچھے پڑ رہا ہے کہیں اس کی نظر ان کپڑوں پہ پڑ گئی تو اس کے خشوع و خضوع کو ختم کرنے والی یہ چیز رہے گی۔ لہٰذا ان چیزوں کو بہت توجہ سے لینا چاہیے۔ نماز میں جب آئے تو ایسے کپڑوں میں آئے جو کہ کسی کے خشوع و خضوع کو ختم کرنے والا نہیں رہے اور انتہائی دینداری والا یہ رہے۔ باب ان صلی فی ثوب مصلب او تصاویر هل تفسد صلاته، اس چیز کا باب کہ اگر ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس میں صلیب، کراس بنا ہوا رہے یا اس میں تصویریں ہوں، هل تفسد صلاته، کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ وما ينهى عن ذلك، اور اس کے تعلق سے کیا منع کیا گیا ہے اس کا بیان۔ امام بخاری اپنے استاد ابو معمر عبداللہ بن عمرو سے یہ کہتے ہیں کہ ان سے عبد الوارث نے بیان کیا،
اور یہ ہے کہ ان سے عزیز ابن صہیب نے بیان کیا، اور یہ انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ کان قرام لعائشۃ سترت بها جانب بیتها۔ قرام کہتے ہیں باریک پردے کے کپڑے کو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک باریک کپڑے کا پردہ تھا جس سے وہ اپنے گھر کے ایک سائڈ میں پردہ کرتی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا امیتی انا قرامک ھذا، تم میرے پاس سے اپنے اس پردے کو ہٹاؤ، فإنہ لا تزال تصاویرہ تعرض فی صلاتی، اس لیے کہ اس میں جو تصویریں بنی ہوئی ہیں یہ میری نماز میں جو ہے نا مجھ کو خلل ڈالتی ہیں، مجھ کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ ہم کو دھیان دینا چاہیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں نماز تھی، ہمارے گھروں میں بھی اب ہم کو اس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم کسی اس طرح کی تصویریں نہ لگائیں جس میں کہ ظاہر تصویر لگانا ہی غلط ہے، ایسی چیزیں نہ لگائیں جس سے کہ ہماری نماز میں کسی قسم کا کوئی خدشہ لائق ہو کہ اس میں خشوع و خضوع میں وہ خلل ڈال سکے۔ اگر کوئی آدمی غلطی سے پہن لے، وہ آ گیا، تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی نماز تو باطل نہیں ہوگی، اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو دہرایا نہیں، اور نہ ہی صحابہ سے ثابت ہے اس طرح کی اگر کسی نے پڑھ لیا تو اپنی نماز کو دہرایا۔ البتہ ان تمام احادیث سے اور آگے بھی اس کے تعلق سے احادیث آئیں گی، ہم یہ حدیث جو ہے نا، یہ احادیث اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں جو کہ سنت ہیں، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا، لہٰذا ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی بہترین عمل ہے، اور اسی پہ کر کے ہم اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں جس سے جو کہ ہماری نماز میں اور ہماری دیگر چیزوں میں خلل ڈالے۔ آمین یا رب العالمین۔ باب من صلی فی فروج حریر ثم نزعہ، اس چیز کا باب کہ جس نے ریشم کے کوٹ میں، فروج کہتے ہیں اس کپڑے کو جو پیچھے سے سلا ہوا ہو، آگے سے کھلا ہوا ہو، آپ اس کو کوٹ کہہ لیں، شیروانی کہہ لیں، اشکن کہہ لیں، اس وقت کیا شکل ہوگی نہیں معلوم۔ ثم نزعہ، پھر اس کو نکال دیا۔ ظاہر بات ہے کہ ریشم اور سونا آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے امت پہ مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز چیز ہے۔ امام بخاری اپنے استاد عبداللہ بن یوسف سے، وہ لیث سے، اور یہ یزید سے، اور یہ ابی الخیر سے، اور یہ عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں عقبہ بن عامر کہ عہد علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فروج حریر فلبسہ فصلی فیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کا، سلک کا اوور کوٹ ہدیہ کیا گیا، گفٹ کیا گیا، فصلی فیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یعنی اس کو پہن کے نماز پڑھا۔ ثم انصرف، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے، فنزعہ نزعا شدیدا کالکار لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تیزی سے اس کو اپنے اوپر سے نکال دیا، گویا کہ اس کو ناپسند کر رہے ہوں۔ وقال، اور آپ نے فرمایا لا ينبغي ھذا للمتقین، یہ لباس متقیوں کو زیب نہیں دیتا، ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور سونا مردوں کے لیے جو حرام ہے، تو اس کی حرمت سے پہلے پہنا تھا، اس لیے کہ حرام ہو جانے کے بعد چاہے متقی ہو یا غیر متقی سب کے لیے حرام ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل السلام نے مجھ کو اس کے پہننے سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل السلام نے اس کو پہننے سے منع کیا۔ البتہ اگر ریشم میں نماز پڑھ لیا تو وہ نماز جو ہے نا اس وقت دہرائی نہیں جائے گی، ریشم کی حرمت الگ جگہ ہے
اور نماز کا مسئلہ اپنی جگہ الگ ہے۔ باب الصلاۃ فی الثوب الاحمر، سرخ رنگ کے ریڈ کلر کے کپڑے میں کوئی نماز پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام بخاری اپنے استاد محمد ابن عرارہ سے، اور یہ عمر ابن ابی زائدہ سے، اور یہ عون ابن ابی جحیفہ سے، اور یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے سرخ رنگ کے خیمے میں، ٹینٹ میں دیکھا، قبۃ حمراء من ادم، ادم کہتے ہیں چمڑے کو، قبہ کہتے ہیں خیمے کو، سرخ رنگ کے ریڈ کلر کے ٹینٹ میں دیکھا چمڑے کا۔ ورأیت بلالا اخذ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں۔ ورأیت الناس یبتدرون ذلک الوضوء، اور میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے سبقت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے نا حاصل کرنے آگے بڑھ رہے ہیں کہ مجھ کو مل جائے، مجھ کو مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وضو کا پانی گر رہا تھا۔ فمن اصاب منہ شیئا تمسح بہ، جس کسی کو اس کا تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا وضو کیا ہوا پانی مل جاتا تھا، وہ اس کو اپنے جسم پر ملتا تھا، اس سے مسح کرتا تھا۔ ومن لم یصب منہ شیئا اخذ من بلل ید صاحبہ، اور جس کو نہیں مل پاتا تھا تو وہ جس کو مل جاتا تھا اس کے ہاتھ میں جو اس کی تری رہتی تھی وہ اس سے اپنا ہاتھ رگڑ کے اپنے جسم پر ملتا تھا برکت حاصل کرنے کے لیے۔ ثم رأیت بلالا اخذ عنزۃ فرکزها، پھر میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک خنجر لیا اور اس کو گاڑ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ سمراء مشمرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ رنگ کا ریڈ کلر کا کپڑا پہنے ہوئے نکلے، اور آپ نے اس نیزے کے پاس لوگوں کو 2 رکعت، نیزے کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حلہ کہتے ہیں ایک ایسے کپڑے کو کہ جس کا 2 کپڑوں پہ مشتمل ہو، ایک 2 چادر رہتی ہے، دونوں ایک ہی طریقے کی رہے گی، ایک ہی کلر کی، ایک سے وہ ازار بنا لیں گے اور دوسرے سے اوپر کے اوڑھنے کا ریدا اس کو کہہ لیں، اس کو کہتے ہیں حلہ۔ ورأیت الناس والدواب یمرون من بین یدی العنزہ، اور میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں اس سترے کے آگے، جو خنجر یا نیزہ سترہ بنا ہوتا اس کے آگے سے جانور اور لوگ جو ہیں گزر رہے تھے۔ یہ حدیث امام بخاری سترے کے باب میں بھی لے کے آئیں گے، وہاں پہ بحث ہوگی۔ بہرحال یہاں پہ یہ ہے کہ سرخ چادر پہنے ہوئے تھے، تو اب بہت ساری حدیثوں میں سرخ کپڑا پہننے سے منع کیا گیا ہے، یہ بھی صحیح ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ کپڑا پہنے ہوئے تھے یہ بالکل پیور ریڈ نہیں تھا، بلکہ اس کا بیس جو ہے وہ وائٹ تھا اور اس پہ ریڈ کلر کی دھاریاں تھیں۔ تو اس طریقے سے اس حدیث میں اور وہ جو حدیث جس میں مخالفت کی گئی ہے دونوں میں کوئی اختلاف نہیں رہ جاتا ہے، اور اس طرح کا کپڑا جو ہے نا پہن سکتے ہیں، بلکہ کوئی آدمی اس نیت سے پہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا تھا تو اس کو انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان احادیث کو سمجھنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔